سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 صفات اگر کسی شخص کے اندر پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنی حفاظت میں لے لے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ پہلی صفت جو کہ اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے کمزوروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا۔ اسلام کی تعلیمات میں جہاں حقوق اللہ کا حکم دیا گیا ہے اور حقوق اللہ کی اہمیت بتائی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی بہت ہی اہمیت دی گئی ہے۔ اور عمومی طور پہ مختلف مذاہب کے اندر اپنے رب کے بارے میں یا جو بھی ان کا تصور ہے اس کے بارے میں تو بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن بندوں کے حقوق کے حوالے سے بات جو ہے اس کے اوپر زور نہیں دیا جاتا۔ لیکن اسلامی تعلیمات میں جہاں حقوق اللہ کا حکم دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی طرف بھی بھرپور طور پر توجہ دلائی گئی ہے۔ انہی میں سے ایک حکم اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمزوروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا۔ اس لیے کہ جو لوگ طاقتور ہیں ان کے سامنے تو ہر بندہ جھک جاتا ہے، ان کے ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن عمومی طور پہ معاشروں کے اندر جو کمزور طبقات ہیں، پسے ہوئے طبقات ہیں، ان کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اسلام نے جس طرح سے اس کے اوپر توجہ دلائی ہے اور توجہ کی ہے وہ یہ کہ جو بھی کمزور اور پسے ہوئے طبقات ہیں ان کو آپ اپنے ساتھ اٹھا کے چلنا، ان کو گرنے نہ دینا، ان کی ہر طریقے سے مدد کرنا، مالی مدد ہو یا اخلاقی مدد ہو، جس طریقے سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ تو گویا یہ رویہ ایک بندہ مومن کا دوسرے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے ساتھ اس کا رویہ بہت ہی نرم خوئی کا معاملہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق یہ وہ صفت ہے کہ اگر بندہ اپنے اندر پیدا کر لے تو اس کے نتیجے میں یقیناً اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنی حفاظت میں لے لیں گے اور اسے جنت میں داخل کریں گے۔ دوسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ والدین کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کرنا ہے۔ اپنے والدین کی طرف شفقت بھری نگاہ سے ان کو دیکھنا، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، گویا یہ اللہ کو پسند ہے۔ اس کا حکم اللہ پاک نے بھی دیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ تو گویا عدل سے آگے بڑھ کر احسان کا معاملہ کہ ان کی جو بھی خدمت کر سکتے ہو ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ تو گویا یہ وہ چیز ہے کہ جو رب کو راضی کرنے والی ہے، اور بندہ مومن جو ہے قیامت کے روز جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں بھی آ جائے گا اور اللہ کی جنت میں داخل ہونے والا بن جائے گا۔ اور تیسرا معاملہ غلاموں یا آج کے دور کے حوالے سے کہا جائے تو ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ عام طور پہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے، عمومی طور پہ معاشروں میں ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اہمیت کو واضح فرمایا، حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، وہ اپنی محنت کی وجہ سے اس کے ہاتھ کھردرے ہو چکے تھے اور کالے ہو چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاسب و حبیب اللہ، کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ گویا یہ وہ اہمیت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے پسماندہ طبقات کے لیے دی ہے، اور ان کو معاشرے کے اندر سر بلند کیا ہے۔ ان تینوں ہدایات کے نتیجہ جو بندے کو ملے گا قیامت کے روز وہ یہ کہ اللہ کی حفاظت میں وہ شخص آ جائے گا اور پریشانیوں سے بچے گا، اور اس دن جب کہ ہر بندہ پریشان ہوگا
اور اپنے انجام کے بارے میں فکر مند ہوگا، اور ان کے وہ خوف میں بھی مبتلا ہوگا، وہ حزن کے اندر بھی مبتلا ہوگا، لیکن یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں خوف ہوگا آنے والے وقت کا، نہ حزن ہوگا ان کو گزرے ہوئے وقت کا، اور یقیناً اللہ کی حفاظت اور اللہ کی جنت ان کی منتظر ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔